افسیوں کے نام مقدس پولس رسول کا خط نکالیے، 4 باب اور 15ویں 16ویں 2 آیات پڑھیے۔ 4 باب 15ویں 16ویں 2 آیات جلدی سے پڑھیے۔ لکھا ہے بلکہ محبت کے ساتھ سچائی پر قائم رہ کر اور اس کے ساتھ جو سر ہے یعنی مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو کر ہر طرح سے بڑھتے جائیں، جس سے سارا بدن ہر ایک جوڑ کی مدد سے پیوستہ ہو کر اور گٹھ کر، یہ لفظ اس کے اوپر بے شک پیش نہیں ہے لیکن اس کا تلفظ یہی ہے، گٹھ کر اسے اس تاثیر کے موافق جو بقدرے ہر حصہ ہوتی ہے اپنے آپ کو بڑھاتا ہے، تاکہ محبت میں اپنی ترقی کرتا جائے، ایک ایک عضو مسیح کے ساتھ پیوست ہو کر بڑھتا جائے، ترقی کرے۔ اور آگے بھی لکھا ہے، افسیوں کا خط پڑھیے ذرا، 2 باب اس کی 14ویں اور 16ویں 2 آیات، یہ بڑا خاص حوالہ ہے اور اس میں اس نے خاص باتیں کی ہیں۔ 2 آیات پڑھیے ذرا، 2 باب 14ویں تو 16ویں۔ کیونکہ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا۔ 16ویں آیت، اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اور اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائے۔ یہ دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائے، اس سے کیا مراد ہے؟ چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے موقوف کر دی، تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دے۔ یہ دونوں جو ہے یہ کون ہے؟ ان سے مراد کیا ہے؟ ان سے مراد یہودی لوگ وہ فخر محسوس کرتے تھے ہماری بیک گراؤنڈ ٹھیک ہے، ابراہیم کی نسل سے ہے، ایمانداروں کے باپ کی نسل سے، اور وہاں سے آئے ہوئے مسیحی اور جو بت پرست لوگوں میں سے آئے ہوئے لوگ ہیں مسیح کو قبول کرنے والے، ان کو گھٹیا سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو وہ اعلیٰ سمجھتے تھے، اور ان کی آپس میں بڑی لگتی تھی، وہ ہم اعلیٰ لوگ ہیں، ہماری بیک گراؤنڈ ٹھیک ہے، ہماری بنیاد ٹھیک ہے، ہم تو ابراہیم اسحاق یعقوب کی نسل سے ہیں، شریعت ہمیں دی گئی، ہم شریعت کو جانتے ہیں۔ لیکن پولس رسول یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دونوں کو ایک کر دی، مختون اور نامختون۔ مختون سے مراد اسرائیلی یہودی لوگ، لیکن جو نامختون ہے وہ ہے جو بت پرست اقوام میں سے مسیح کو قبول کرنے والے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں شرم آتی بیک گراؤنڈ بتاتے ہوئے کہ ہم سکھوں کی اولاد سے، اور ہم وہاں سے مسیح کو قبول کرنے کے بعد کلیسیا میں آئے ہیں، تو دونوں میں سے دشمنی ختم کر کے، لڑائی ختم کر کے دونوں کو خداوند یسوع مسیح ایک بنانا چاہتے ہیں، اور پاک روح کی وجہ سے، مسیح کے خون کی قدرت کی وجہ سے یہ دونوں میں سے یہ باتیں نکل سکتی ہیں، اور کلیسیا کو اسی طرح ایک ہونا ہے کہ اگر میں پاؤں کا انگوٹھا ہوں، میں پاؤں کی انگلی ہوں، پاؤں کا ناخن ہوں، یا میں تخنہ ہوں، تو دراصل میں بھی مسیح میں ہوں، میری کوئی بھی حیثیت مسیح کے بغیر نہیں ہے۔ وہ پولس کہندا ہے یہ دسو تسی شریعت والے جڑے ہو، نجات پانی جے کہ نہیں، آسمان تے جانا جے کہ نہیں، شریعت دے وسیلے نہ جا سکتے ہو؟ نہیں، وہ تانوں بھی اگر مسیح دے وسیلے ہی اتنے جانا پائے گا تے انہاں نوں بھی مسیح دے ذریعے ہی جانا پائے گا۔ یسوع مسیح نے کہا راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس
نہیں آتا. جب سارے کے سارے لوگ مختون بھی مسیح کے وسیلے سے آسمان پر جائیں گے اور نامختون بھی مسیح کے وسیلے سے آسمان پر جائیں گے, تو کس کو پریارٹی ہے دوسرے پر؟ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. کوئی گورا ہے تو اپنے صاف رنگ کی وجہ سے آسمان کی بادشاہی میں جا سکے گا؟ اگر کسی نے پی ایچ ڈی کر لی ہے تو پی ایچ ڈی کی ڈگری کی وجہ سے آسمان کی بادشاہی میں جا سکتا ہے. اگر وہ مسیح پر ایمان نہیں لاتا تو پی ایچ ڈی کے بعد لازمی اس کو گناہگار بھی اپنے ساتھ لکھنا پڑے گا. لیکن اگر وہ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد خدا یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے, پھر آسمان کی بادشاہی اس کی بنتی ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان پڑھ کو کور کور کے نہ دیکھو. اگر گورے نے بھی مسیح کے ذریعے جانا ہے تو پھر وہ کالے سے کیوں روک پاؤں ہے کہ تیرا رنگ کالا ہے؟ جو کلر بلیک کرنے والی چیزیں ہیں آج کل وہ بھی اتنی مہنگی مل رہی ہیں, اتنی سپیڈ سے مل رہی ہیں, اور جو رنگ صاف کرنے والی چیزیں ہیں وہ بھی بک رہی ہیں. لیکن پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو, غریب ہو امیر ہو, یا کوئی بھی کسی بھی جگہ پر, وہ گاؤں میں رہ رہا ہے یا کوئی شہر میں رہ رہا ہے, سب کے سب کس کے وسیلے سے آسمان پر جائیں گے؟ یسوع مسیح کے وسیلے سے. ہماری منزل خدا باپ کا قرب ہے, ہماری منزل یسوع مسیح کا فردوس ہے, اور یسوع کے وسیلے کے بغیر ہم کسی صورت میں بھی آسمان پر نہیں جا سکتے. تو اس لیے مقدس پولس رسول ذکر کرتا ہے کہ دونوں کی آپس میں صلح ہونی چاہیے. ایک غریب ہے تو وہ بھی آسمان کی بادشاہی میں یسوع مسیح کے وسیلے سے جائے گا. سب کو اس بات پر اتفاق کرنا. جب ہم پادریوں کی میٹنگ کرتے ہیں, منتھلی میٹنگ ہے ہماری جاری ادھر ٹوبا ٹیکسن میں اور شیخوپورہ میں اور باقی بھی کچھ ایریاؤں میں, تو ساری مشنوں کے پادری ہم اکٹھے ہوتے ہیں. اور منڈے میٹنگ جو ہماری ہے وہ فیصل آباد میں ہوتی, اور ایک کورین پادری صاحب کے بعد میں اس کا ذمہ دار ہوں. تو میں ان کو کہتا ہوں, اے پادری صاحب تسی جڑی مشن تے دسو, میرا دشمن تے گناہ ہے تے تہاڈا دشمن کون ہے؟ وہ کہندے نے جی ان تھوڑا جہا دستے چاہیے, میرا دشمن بھی گناہ ہے. میں کہنا میرا دشمن تے موت ہے تہاڈا, وہ کہندا میرا بھی موت ہی ہے. میں کہنا میرا دشمن تے شیطان ہے تہاڈا دشمن, کہ میرا دشمن بھی شیطان ہی ہے. تو میں پھر پارٹی بازی کاہدی رہ گئی؟ اسی پھر کٹھے ہو نہیں سکتے, کٹھے نہیں رل کے اسی اپنے دشمن نال لڑ سکتے. اتفاق ہوتا ہے کہ نہیں؟ دشمن سانجا ہے تے سجن بھی سانجا ہے. جس نے بھی آسمان کی بادشاہی میں جانا ہے اس نے مسیح کے وسیلے سے جانا ہے. خداوند بھی ایک ہے, نجات دہندہ بھی ایک ہے. تو اس لیے کوئی پارٹی بازی نہیں ہونی چاہیے. ساری کلیسیا کو آپس میں اتفاق سے یگانگت سے رہنا چاہیے. یہ مقدس پولس رسول پیغام دے رہا ہے. تو میں باتیں چھوڑ رہا ہوں. ہم پڑھتے ہیں یوحنا رسول کی معرفت انجیل پاک اس کا 9واں باب اور اس کی 10ویں آیت. یہ ذرا پڑھیے. بس وہ اس سے کہنے لگے کہ تیری آنکھیں کیوں کھل گئیں؟ اس نے جواب دیا کہ اس شخص نے جس کا نام یسوع ہے مچھی کھانی اور میری آنکھوں پر لگا کر مجھ سے کہا کہ لوگ میں جا کر بولے. بس میں گیا اور دو کر بینا ہو گیا. 10ویں باب کی 9ویں آیت میں جو میرے پاس بائبل ہے لکھا ہے, دروازہ میں ہوں, اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا اور اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا. دروازہ میں ہوں. اس لیے ہمیں جاننا ہے جب دروازہ خدا یسوع مسیح ہے تو پھر ہمیں اور طرح کی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے. اور ہم ایک دو واقعات پڑھتے ہیں. کلیسیا مسیح کی دلہن ہے, کلیسیا مسیح کی دلہن ہے. ہم اس کے حوالے سے ایک دو واقعات پڑھتے ہیں, پھر ہم دعا کریں گے. پڑھیے مکاشفہ کی کتاب اس کا 21واں باب اور اس کی 2 آیت.
मुकाशफा की किताब, उसका 21वां बाब। फिर मैंने शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन की मानिंद आरास्ता था जिसने 3 मोहरों के लिए श्रृंगार किया हुआ हो। हाँ, किसकी मानिंद? दुल्हन की मानिंद। और आगे अगर पढ़ें तो 7वीं 8वीं 2 आयत में, जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस होगा, और मैं उसका खुदा होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक के जलने वाली झील में होगा। ये जो कलीसिया के काम है, ये वाले काम कलीसिया के काम नहीं है। और जिस शख्स में ये काम नहीं है वो मसीह की दुल्हन में शामिल है। और मसीह की दुल्हन जो है वो लिखा है, फिर मैंने शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन की मानिंद आरास्ता था जिसने अपने शौहर के लिए श्रृंगार किया हो। दुल्हन किसके लिए श्रृंगार करती है? अपने शौहर के लिए। कभी कभी किसी, पंजाब की बात है, किसी खानदान में गड़बड़ होती है और बीवी जब घर में तो वो अपने शौहर के लिए श्रृंगार तो नहीं करती, लेकिन जब बाजार में जाना होता है शॉपिंग के लिए, उस वक्त वो खूब तैयार होती है। तो शौहर फिर थोड़ा सा शक भी करता है, जो कुछ तू लाया है, जो कुछ तू पा के चली है, घर ते नहीं तू कभी पाया। तो यहाँ पर हम ये देखें, दुल्हन सिर्फ अपने शौहर के लिए तैयार होती, श्रृंगार करती, किसको दिखाने के लिए बोलो? और जो दुल्हन है वो बाकी उसकी सहेलियों से फर्क नजर आती। जो लिबास दुल्हन ने पहना होता है वो लिबास, वो श्रृंगार कोई और लड़की नहीं करती। उसका अलग ही श्रृंगार, उसका पहनावा अलग ही। बाकी लोग, बाकी जमातें जो मसीह की दुल्हन नहीं, जो मसीह की कलीसिया नहीं, उनको शराब जब जचती होगी, उनको गाली गलौज जचता होगा, झूठ, तमाम किस्म के गुनाह उनकी जिंदगी में है, वो बड़ी शान से उस तरह के गुनाह करते हैं। लेकिन मसीह की दुल्हन को वो तमाम तरह के गुनाह, तमाम तरह की बुरी हरकतें मसीह की दुल्हन को, कलीसिया को नहीं जचती। वो पाक अपने आप को रखती है और वो दूसरों से अलग रखती है अपने खुदाबंद यीशु मसीह के लिए, और होना भी इसी तरह चाहिए। मैं अगर बदी नहीं करता तो मैं किसके लिए तैयार हूं? अपने शौहर खुदाबंद यीशु मसीह के लिए। और अगर मैं शराब नहीं पीता या तमाम तरह के गुनाहों से मुझे नफरत है, तो वो इसीलिए मेरे अंदर नफरत आई है क्योंकि जो मेरा सर है उसको भी तमाम किस्म की बदी से नफरत, मेरी जो बुनियाद है उसको भी नफरत। तो आज अगर कलीसिया के अंदर खुदा का कलाम आ जाए और रूहुल कुद्स रहे, यही मुकद्दस पौलुस रसूल कुरिन्थुस की कलीसिया को खत लिखते हुए वो कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम रूहुल कुद्स का मक़दिस, खुदा का मक़दिस, और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, और जो इसको बर्बाद करेगा खुदा उसको बर्बाद करेगा। कितनी बड़ी हैसियत। अजय, ये हमने देखना है कि कलीसिया मसीह का बदन है, और वो किस लिए है? इसको ये भी कहा गया मक़दिस, खुदा के रहने की जगह, रूहुल कुद्स के रहने की जगह। और रूहुल कुद्स को फाख्ता से तशबीह दी गई। और इसके बारे में बताते हैं कि अगर फाख्ता का जो घोंसला है उसमें से मामूली सा एक तिनका उसको चुभ जाए तो घोंसला छोड़ जाती है। पाखरू भी बिल्कुल इसी तरह, अगर मामूली सी बदी का ख्याल, यीशु मसीह ने बताया मेयार के बारे में,
کہ اگر تم نے بری نیت سے، بری نظر سے کسی کے اوپر دیکھ ہی لیا تو وہ تمہارا گناہ وہ لکھا گیا. اس لیے کلیسیا کو کس لحاظ سے پاک صاف ہونا چاہیے، جیسا بلانے والا پاک ہے، جیسے یسوع پاک ہے. اس لیے میں نے اپنی کلیسیا کو سکھایا، میں نے کہا کہ جب تم باہر جاتے ہو اوتھے تے سی تیڑا شڑا مارنے ہیں لوکاں دے وچ جڑے سانو نہیں جان دے. دسو میں کوئی گناہگار ہوں؟ اوتھے سی کہنے کدو میں گناہگار ہوں، میں تے بہت بڑا راست باز ہوں. وہ اس لیے ہم یہاں وہاں پہ کہتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کو ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، وہ بھی مان جاتے ہیں. لیکن میں نے کہا کہ جب خداوند کے حضور میں آؤ تو مقدس پولس کی طرح جب یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہو تو کہو کہ سب سے بڑا گناہگار میں ہوں. رسولوں میں سب سے چھوٹا میں رسول ہوں جہاں عزت کی بات آتی ہے، اور گناہگاروں میں سب سے بڑا گناہگار میں ہوں. بڑا گناہگار کیوں؟ اس لیے اس نے کلیسیا کو ستایا. اور میں نے شروع میں بتایا کہ کلیسیا کو تعمیر کرنا یہ منصوبہ کس کا ہے؟ کس کا؟ خدا کا منصوبہ. اس کا بنانے والا کون ہے؟ یسوع مسیح. یسوع مسیح کے بعد اس کا بنانے والا کون ہے؟ خدا کا پاک روح. خدائے ثالوث کے بنائے ہوئے اس گلے کو کوئی برباد کرے گا تو پھر خدا اس کو برباد کرے گا. اس لیے یہاں پیمانہ کیا ہے؟ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک اسی طرح